آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او کالذی، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی، علی عروشها اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا انا کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ، بعد موتها بعد اس کی موت کے، فاماتہ اللہ تو اللہ نے اسے موت دی، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا، قال اللہ نے کہا کم لبثت کتنی دیر تو یہاں رہا، قال اس نے کہا لبثت میں رہا ہوں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا کچھ حصہ دن کا، قال اللہ نے کہا بل نہیں بلکہ لبثت تو مر رہا، 100 عام 100 سال، فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا یعنی نہیں سڑا، وانظر اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور یہ اس لیے تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتاً عظیم نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور تو دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف کس طرح، ننشزوها ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن گوشت کا لباس، فلما پھر جب یہ سب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قالت اس نے کہا عالم میں بالیقین جانتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک اور مثال کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ اور حیات بعد ممات کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ یہ مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکیلا اللہ ہی خالق ہے، وہی سب فیصلے کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی معنی جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو چھتوں کے بال اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کے باشندے مر کھپ گئے تھے اور چھتیں گر کر ان کے اوپر دیواریں گر چکی تھی، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، بالکل ویران ہو چکی تھی۔ تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا، بلکہ حیرت کا اظہار تھا۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ صاحب کون تھے، یہ بستی کون سی تھی، یہ بات قرآن کریم نے نہیں بتائی، اور کوئی مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے یقینی طور پر ان باتوں کا تعین کیا جا سکے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شر انگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین پر بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ یہ بخت نصر قدیم بابل کا ایک انتہائی طاقتور، فاتح، ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مشرقی وسطی پر حکومت کی، یروشلم فتح کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ برباد کیا اور یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور بابل کی تعمیرات کا بانی مانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صاحب حضرت عزیر یا حضرت ارمیا علیہ السلام تھے، لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے نہ اس کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے، البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ نیز اس طرح کے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ شخص وہاں کھڑا ہو کر تعجب سے بولا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ اسے یہ چیز ناممکن محسوس ہوئی۔ اس نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہ کیا۔ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو خود اس کی ذات میں اور اس کے گدے میں اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، پس اللہ نے اسے 100 سال کے لیے مار دیا۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس سال میں تم پڑے رہے؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس ماں سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پیر تھا، اب دوسرا پیر کہنے لگے، اب دوسرا پیر کہنے لگے، یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ وارد ہونے والی موت کے 100 سالہ عرصہ کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور قیامت کے روز دوبارہ جی اٹھنے تک برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ اس عرصے میں انسان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا عرصہ برزخ میں رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ ان کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے کوئی شخص رات کو یا دن کے وقت کچھ دیر کے لیے سوتا ہے پھر اٹھ بیٹھتا ہے۔ یہی چیز حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ عالم برزخ میں وقت کا احساس تو نہیں ہوتا، مگر راحت تکلیف کا احساس ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اس ابتدائی امتحان میں اگر وہ شخص کامیاب ہو گیا تو اس کو میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے اور اس کی راحت کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر وہ ناکام ہو گیا، سوالات کا جواب نہیں دے سکا، تو پھر قیامت تک کے لیے اسے تکلیف میں مبتلا کر دی جاتا ہے۔ اس طرح اسے تکلیف کا احساس تو ہوتا ہے مگر وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد ایک عام انسان کے جسم کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔
قانون قدرت کے مطابق مردہ جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ قبروں کی کھدائی کے دوران بعض اوقات چھوٹی موٹی ہڈیاں ملتی ہیں، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتی۔ البتہ اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا سکے۔ ہاں شہداء کے متعلق مشاہدہ ہے، معلوم ہوا ہے کہ بعض شہداء کے جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بعض شہداء کو شہید ہوئے 45 سال گزر چکے تھے، بارش اور سیلاب کی وجہ سے ان کی قبروں میں شگاف پڑ گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم ویسے ہی تر و تازہ اور محفوظ تھے جیسے وہ دفن کیے گئے تھے۔ ابھی چند سال پہلے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ 600 سال پہلے تاتاریوں کے علاقے میں کفار سے لڑ کر شہید ہوئے تھے ان کے جسم بالکل محفوظ برآمد ہوئے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور فلسفیانہ نقطہ نظر کے مطابق موت حیات کا منظر ایک انتہائی سنجیدہ، عبرتناک اور حقیقی منظر ہے۔ یہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت، فانی سے باقی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ انہیں بتایا گیا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے سو رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن کے اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنی سامان خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی، بس اپنے کھانے پینے کو دیکھ کر بالکل خراب نہیں ہوا۔ سالوں کی مدت گزرنے کے باوجود، مختلف اوقات گزرنے کے باوجود اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اس نے کھانے پینے کی چیزوں کو تبدیل یا خراب ہونے سے بچائے رکھا، حالانکہ یہ چیزیں سب سے جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ وانظر الی حمارک، پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی تھیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگیں، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھا سکتا ہے، تاکہ یہ ایسی مثال بن جائے جس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ پیغمبر نے جو خبریں دی ہیں وہ حقیقی سچی ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھ لیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ سب ظاہر ہو چکا اور اسے اللہ کی قدرت کا علم ہو گیا تو کہنے لگا قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں جان گیا ہوں، مجھے علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آباد کو برباد اور اجڑے دیار کو پھر سے آباد کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کسی چیز کو تسلیم کر لینے یا اس پر یقین کر لینے کے 3 درجے ہیں، اور کسی چیز کا علم کسی دوسرے سکہ شخص کی معرفت ہو تو اسے علم و یقین کہتے ہیں، کیونکہ ایسے چیز کا ادراک علم کے ذریعے ہوا ہے، اور کوئی شخص خود اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھ لے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ اور یقین کا تیسرا درجہ حق الیقین ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ خود اپنے ساتھ پیش آئے، ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے اوپر وارد ہوئی اور اس کی کیفیت خود اپنے اوپر طاری ہوئی ہو، اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ کسی چیز کو تسلیم کر لینے کا آخری درجہ یعنی حق الیقین ہے۔ اور عزیر علیہ السلام کا واقعہ عین الیقین بھی ہے اور حی الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اس لحاظ سے کہ عزیر علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں سے ڈھانچہ تیار ہوا، پھر ان پر گوشت چڑھا، گدھے کی شکل صورت بنی، اور پھر وہ آواز دینے لگا
یہ واقعہ حق اور یقین کے درجے میں اس لحاظ سے ہے کہ یہ معاملہ خود حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ خود 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے، پھر زندہ ہو گئے۔ جہاں تک پہلے درجے علم الیقین کا تعلق ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی حاصل تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی برگزیدہ مومن تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قیامت کے دن کو دوبارہ جی اٹھنے پر علمی لحاظ سے بھی یقین تھا۔ اگلی آیت میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک کا مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔